الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم مٹھڑے بول محمد دے مل کے پڑھ لیجئے مٹھڑے بول محمد دے رب دے رب دے کل خزانے دیا رب دے کل خزانے دیا کنجی کول محمد دے کنجی محمد دے رب دے ڈھول بن کے قرآن حدیث گئے بن قرآن حدیث گئے
بخشاں گا رب آنکھیں میں بخشاں گا جی رب آنکھیں میں بخشاں گا کیوں آؤ کول محمد دے یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محمد کریم کے پاس آ جاؤ ہوگا کیا؟ فرمایا میں اللہ تمہیں معاف بھی فرما دوں گا اور تمہاری توبہ بھی قبول فرما دوں گا رب آنکھیں میں بخشاں گا رب آنکھیں میں بخشاں گا آؤ کول محمد دے مل کے پڑھ لیجئے آؤ کول محمد رب دے ڈھول مٹھڑے بول محمد دے مٹھڑے دے عربی حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستوں بزرگوں دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ جل مجد الکریم حق سچ کہنے اور عمل پیرا ہونے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات مالک لم یزل قرآن مجید کے اندر محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حضور علیہ السلام کی شرف مقام اور رتبے کا خود اظہار فرماتا ہے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب ہم دنیا کا قانون تبدیل کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں گیا وقت ہاتھ نہیں آتا محبوب آپ اس چیز سے مبرہ اور بری ہیں ہم آپ کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے محبوب جیسے جیسے وقت اور زمانہ عصر بیتتے جائیں گے ویسے ویسے تیری شان کا بول بالا اور ہوتا جائے گا تیری عظمت کے چرچے اور ہوتے جائیں گے تیری شان کے ڈنکے اور بجتے رہیں گے اور تیرے محبوب مکرم عظمت کے علم اور لہراتے رہیں گے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ معجزات پہ ہماری گفتگو جاری تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ جیسے قرآن مجید میرے نبی مکرم علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے ایک عظیم معجزہ ایسا بھی ہے جس کے لیے رب لم یزل نے قرآن مجید اتار دیا اور قرآن مجید کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حضور علیہ السلام کے معجزے اور حضور علیہ السلام کے اس عمل کو واضح طور پہ خالق کائنات میں 27ویں سپارے کے اندر سورہ
اقتربت الساعۃ وانشق القمر کے آغاز میں اس کا بول بالا فرما دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 40 سال تو میرے محبوب مکرم علیہ السلام نے اپنی زندگی بسر کی۔ 40 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل کوئی بات نہیں کی، اپنی زندگی گزاری ہے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب 40 سال ان میں زندگی گزار کے بتا دو کہ رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے میرے نبی نے 40 سال گزارے۔ اور جب 40 سال یہ نہیں تھا کہ نبی نہیں تھے، نبی نہ ہوتے تو لوگ صادق اور امین نہ کہتے، ہر بندہ ان کو صادق اور امین کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بعد میں کیا، نبی پہلے سے تھے۔ نبی کی بات کرو کب سے تھے تو کب نہیں بنی تھی، میرے نبی تو تب بھی نبی تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان کیا، ہر طرف سے ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھیرا تنگ کر دیا، بڑی مخالفت کی۔ ایک دن جب اس کا کوئی بسنا نہ چلا تو ایک دم کرنے والے کو حضور علیہ السلام کے پاس لے آیا، اللہ کے نبی کے پاس لے آیا کہ تم ایسے کرو، ان کو دم کرو۔ کسی حکیم کو لے کے آیا، جب وہ حضور کو دم کرنے لگا تو خود بے دم ہو گیا، بے دام ہو کے دام محمد میں آ گیا۔ توجہ کرنا جملوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے رہ گئے۔ ابو جہل نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں بن رہی۔ آخر کار کسی نے اس کو بتایا کہ ایک دانشور ہے، حکیم بھی ہے، دانشور بھی ہے، پرو پنچیت لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے، بہت سمجھدار ہے، یمن میں رہنے والا ہے، ایسے کرو اس کو بلاؤ۔ ابو جہل نے میٹنگ کی، پروپیگنڈا کیا، اپنی بیٹھک بنائی اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلاتے ہیں۔ یمن سے ایک شخص کو لایا گیا اور جب وہ شخص آیا تو ابو جہل نے کہا کہ آپ کو ایک کام کے لیے بلایا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ دیرینہ میرے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، بتاؤ کیا دوست کے کام آتا ہے۔ اس نے کہا ایک مشکل میں پھنسا ہوں، بہت بڑی مشکل ہے۔ محمد بن عبداللہ ایسا شخص ہے جو سونا بھی بڑا ہے، توجہ کریں، سونا بھی بڑا ہے بھی ہمارے قبیلے کا، اور لیکن وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد حساب دینا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا وہ بات تو صحیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس نے کہا وہ بات تو صحیح کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو، یہ جو بت پڑے ہیں ان کی پوجا نہ کرو، چھوڑ دو ان کو۔ اس نے کہا وہ تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا دیکھ یمن میں میری فیکٹری ہے بتوں کی، اور کافی شام میں میری فیکٹری ہے بتوں کی، بت بنا کے وہاں بھیجتا ہوں، اگر لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں تو میرے تو بت نہیں بکیں گے، جب میرے بت نہیں بکیں گے تو میری سرداری چلی جائے گی۔ تو میں نے دو باتیں رکھی ہیں، یا تو ان کو کہو ہمارے بتوں کا کہنا چھوڑ دو، ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، چلیں 1 سال ہم ان کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، 1 سال وہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ جیسے اس نے یہ کہا، قرآن کی سورۃ الکافرون سورت نازل ہو گئی، اے محبوب ان کو فرما دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا دین ہے، ہمارا دین ہمارا دین ہے، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو۔ میں المختصر صرف شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ تمہیدی کلمات ہو جائیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا 2 باتیں ان کے سامنے رکھو۔ حضور نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، یہ کیسے ہو سکتا؟ تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ اس نے کہا پھر بتوں کا کہنا، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ میرے نبی نے کہا اگر ان کو کہنا برا بھلا کہنا چھوڑ دوں تو میری تبلیغ پھر کیا ہے؟ المختصر میٹنگ ہو گئی، بیٹھک میں بیٹھ گئے، حضور کی طرف پیغام پہنچا دیا، جاؤ محمد بن عبداللہ کو بلا کے لاؤ۔
اور ان کو کہو ابو جہل کہتا ہے ایک ریکویسٹ ہے ہماری، تھوڑی سی بات سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے نا، جس شخص کو اس نے بلایا تھا، ابھی میں نام نہیں ظاہر کر رہا، اس نے کہا یار میرے دوست بات سن، اگر وہ آ جائیں تو ان سے بات کیسے کرے گا؟ تو کیسے پہچانے گا کہ ان کے اوپر جادو ہے یا کوئی اور اثرات ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یا یہ بیمار ہیں، کوئی بیماری ہے، کیسے تجھے پتا چلے گا؟ اس نے کہا میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا مجھے سمجھ آ جائے گی۔ اس نے کہا پگلا ہو گیا ہے، ہاتھ پکڑے گا کہ جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے پھر ہمارا نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو پہلے لکھا ہے، لفظوں پہ غور کرتے ہو تو گفتگو بڑی دلچسپ ہے۔ اس نے کہا جو ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ تو اسی کا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ پھر کہا کیا کرو گے؟ کہا ایسے کروں گا، میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں گا۔ کہا پاگل ہو گیا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے تو وہ تو محمد کا ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم ایک کی طرف سے پریشانی میں ہیں، ایک شخص تھا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور وہ بھی محمد کا ہو گیا۔ کہا کون؟ آپ سبحان اللہ کہو تو میں وہ بتا دوں۔ جس ذوق میں آپ بیٹھے ہو مجھے پتہ ہے آپ یہ سننے کے لیے بیٹھے ہو، اسی کی طرف تھوڑا سا آ رہا ہے۔ اس نے کہا ایک شخص ایسا تھا جس کا رنگ کالا تھا، ہم اس کو تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹاتے تھے، زمین پہ لٹاتے تھے، اور امیہ بہت مارتا تھا اس کو۔ امیہ بھی بیٹھا تھا، امیہ بن خلف۔ اس نے کہا یہ مارتا تھا، میں مارتا تھا، اور ہم اس کو کہتے تھے چھوڑ دے اس کو ورنہ ہم تیری جان مار دیں گے، اور وہ کہتا تھا اگر جان مار دو گے تو میں اس رب کی جان کو کیا کروں گا جس جان میں محمد نہیں ہوں گے۔ وہ کہتا تھا جان مار دو۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا ایک دن یہاں سے گزرے محمد کریم، عبد محمد بن عبداللہ کا، کریم تو میں کہتا ہوں، کریم کا معنی سخی۔ کہا محمد بن عبداللہ گزرے، بلال امیہ کا غلام بیٹھا تھا، کہا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ابھی بات نہیں کی تھی، آنکھوں میں ایسے جام پلائے، بلال انہی کا ہو گیا ہے، اور کوئی بات کر۔ اس نے کہا پھر یہ ہے، اگر تم کہتے ہو میں اس کا ہاتھ بھی نہ پکڑوں، اگر تم کہتے ہو کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہ ڈالوں، پھر یہ ہے جب وہ محمد بن عبداللہ آئیں گے میں ان سے کچھ بات چیت کروں گا، جب گفتگو ہوگی مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان کو کوئی بیماری ہے یا ان کے بقول ان کو کوئی جادو ہے یا کوئی اور ان کے اوپر اثرات ہیں، جیسے میں بات کروں گا پتہ چل جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا بات کیسے کرے گا، وہ تو باتوں میں پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیتا ہے۔ کہا تو کیسے اس سے بات کرے گا؟ میں نے آغاز ہی اسی پہ کیا تھا، کہا جو ان سے باتیں کرتا ہے میٹھے بول ہی ایسے بولتا ہے، جو اس سے بات کرتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی نے ترجمانی کی اور کہا کہ مٹھڑے بول محمد، ہاں مٹھڑے بول محمد، عربی ڈھول۔ میں نے پہلے آپ کو ابتدا میں یاد کرا دیا، مل کے پڑھیں، مٹھڑے بول عربی ڈھول۔ کہنے لگا ابو جہل میں ان سے بات کروں گا، بات کرتے ہوئے مجھے پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا یہی تو بڑا مسئلہ ہے، جو ان سے بات کرتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ہاتھ بھی نہ ان کو لگاؤں، ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں بھی نہ ڈالوں اور ان سے بات بھی نہ کروں۔ کہا پھر اور طریقہ کیا اپنائے گا؟ کل جب محمد کریم آئیں گے، محمد بن عبداللہ آئیں گے، عبداللہ کے در یتیم آئیں گے، آمینہ کے لال آئیں گے، بدوہا کے چہرے والے آئیں گے، علم نشرہ کے سینے والے آئیں گے،
यदुल्लाह के गोरे गोरे हाथों वाले आएंगे, और माज़ागल बसर वमा तगा की प्यारी प्यारी आंखों वाले आएंगे, वल असर की हयाती वाले आएंगे, ला उक्सिमु बिहादल बलद के शहर वाले आएंगे, यासीन के सहरे वाले आएंगे, ताहा की जबी वाले आएंगे। मैं उस वक़्त और कुछ नहीं करूँगा। कहा क्या करेगा? कहा मैं मोहम्मद करीम की खुशबू को सूंघूंगा। खुशबू सूंघते हुए उनके लिबास की खुशबू सूंघ के मुझे पता चल जाएगा कि ये नबी हैं या नहीं हैं, ये बीमार हैं या नहीं हैं, इनके ऊपर कोई जादू हुआ है या नहीं हुआ। उसने कहा ये गलती ना करना, मोहम्मद करीम की जो खुशबू सूंघता है वो भी मोहम्मद का हो जाता है। तवज्जो, कहा जो भी मोहम्मद करीम की खुशबू सूंघता है वो भी उनका हो जाता है। अगर खुशबू मोहम्मद की बात आ गई है, आओ तारीख के मुताला करने वाले तालिब इल्म हो, आओ आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। इमाम कुर्तुबी, मेरे पास तफसीर कुर्तुबी मौजूद है। मेरे नबी के 800 साल के बाद में आने वाला इमाम कुर्तुबी वो नौजवान है जिसने कई जिल्दों के अंदर इन तफसीर कुर्तुबी लिखी है। साढ़े 800 साल के बाद मेरे नबी के बाद आया, वक्त बीतता गया। इमाम कुर्तुबी कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया। कहते हैं जब मैं बूढ़ा हुआ मेरे नबी को गए हुए 900 साल उस वक़्त हो चुके थे। कहते हैं मैं मदीने में गया। जब मैं मदीने में गया, कहते हैं मैं मदीने में गया, मैं गया तो मुझे पता चला एक ऐसा घर है जिस घर के अंदर वो लोग रहते हैं जिनके पास मोहम्मद करीम का पसीना आया था। मेरे नबी का एक सहाबी, ज़ईफ़ सहाबी, बूढ़ा सहाबी हुजूर के पास आया, कहने लगा कमली वाले बेटी की शादी है, कोई चीज़ दरकार है, खुशबू चाहिए। सामने दरख्त था। मेरे नबी ने कहा, हदीस पढ़ रहा हूँ, मेरे नबी ने कहा ऐसे करो इस दरख्त से लकड़ी ले आओ। वो लकड़ी मेरे नबी के पास ले आए। हुजूर ने अपने बाजू से ऐसे उस लकड़ी के साथ पसीना उतारा। उतारने के बाद शीशी में डाला। शीशी में डालने के बाद कहा, ओ मेरे सहाबी, जब तेरे घर के अंदर तेरा जवाई आ जाए, फरमाया उसको भी ये खुशबू लगा देना, अपनी बेटी को भी लगा देना। वक़्त बीतता गया। सहाबा कहते हैं उनसे तो जो खुशबू आती थी, नस्ल दर नस्ल उनकी औलादों से भी मोहम्मद की खुशबू आया करती थी। 900 साल के बाद इमाम कुर्तुबी कहते हैं जब मैं मदीने में गया, उस नस्ल से छोटे से बच्चे जा रहे हैं, मैंने जब उनके सर को सूंघा, उनके सर से 900 साल के बाद भी मोहम्मद करीम के उस पसीने की खुशबू आ रही थी। अबू जहल कहने लगा बात नहीं करनी। तवज्जो, एक ही मौजज़ा बयान होगा। अबू जहल कहने लगा बात नहीं करनी। अच्छा बात सुन, उनकी आंखों में आंखें भी नहीं डालनी, उनके हाथ में हाथ भी नहीं देना, उनकी खुशबू भी नहीं सूंघनी। उसने कहा बात सुनो, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। अब जब मेरे नबी आ गए और उसने फिर लोगों को कहा बात सुनो, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आए किसी ने इस्तिकबाल नहीं करना, खड़े नहीं होना। क्या करूं, वक्त नहीं होता। बस कर दूं या पूरी करूं बात? आपकी सुभान अल्लाह मुझे बताएगी। उसने कहा बात सुनो, किसी ने खड़े नहीं होना, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बैठे रहना, इस्तिकबाल न करना। अब अबू जाल अपनी बैठक में मौजूद है, डेरे पे मौजूद है, लोग बैठे हैं, वो भी हवारी तो अबू जाल के हैं। अबू जाल कहने लगा किसी ने खड़े नहीं होना। अब हुजूर वहाँ से चले अपने घर से, जैसे मेरे नबी चल पड़े। इधर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जिब्रील जा। जब यार मेरा अबू जाल की दहलीज पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, मेरा नबी जैसे जाए काफिरों को खड़ा करके मोहम्मद का इस्तिकबाल करवाना है।
काफिरों को खड़ा करके मोहम्मद का इस्तिकबाल कराना। मेरे नबी जब आए सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया, मेरे नबी का इस्तिकबाल किया, दाएं बाएं वाले खड़े हो गए और बाद में वो पूछने लगे, ओ गुरु बताओ तुम क्यों खड़े हो गए, तुम तो हमें रोकते थे इस्तिकबाल नहीं करना। उसने कहा मैं खड़ा नहीं हुआ था, किसी ने मुझे यहाँ से पकड़ के खड़ा कर दिया। जब तक मेरे नबी बैठे नहीं, जिब्रील यहाँ से पकड़ के खड़ा रहा, मेरे नबी बैठ गए, सारे बैठ गए, फिर अबू जहल बैठा। अब वो शख्स जो अबू जहल की दावत पे आया था, अल-मुख्तसर कर रहा हूँ, इस पे जितने और अल्फाज बना सकता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आए, उसने कहा आप अल्लाह के नबी? हुजूर ने कहा बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसने कहा अच्छा बात सुनो, मैं आपसे दो बातें रखना चाहता हूँ, मेरे सवाल हैं, एक सवाल मैं करूंगा आपने जवाब देना है, एक सवाल भी नहीं करूंगा जवाब भी चाहिए होगा। मेरे नबी ने कहा मुझे कबूल है। उसने कहा अबू जहल बात सुन, जो नबी नहीं ना होता उसका जो आर्डर है, हुक्म है, वो आसमानों पे नहीं चलता। जो नबी होता है उसका आर्डर हुक्म आसमानों पे भी चलता है। और मेरे नबी तो पहले फरमा चुके थे मेरी दुनिया पे भी हुकूमत है, मेरी आसमानों पे भी हुकूमत है। फ़अम्मा वज़ीराया, फरमाए मेरे दो वज़ीर ज़मीन पे हैं, अबू बकर उमर, और दो वज़ीर आसमानों पे हैं, जिब्रील और मीकाईल। वज़ीर जहाँ वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हुकूमत होती है। अल्लाह के नबी से अल-मुख्तसर कहीं और चले जाऊँगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नबी हूँ। उसने कहा पहली तो बात ये है, अगर आप नबी हैं तो चांद के टुकड़े कर दें। मैंने आपको कहा था एक ही मौजज़ा बयान हो सके। उसने कहा अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद के टुकड़े करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल मुंह नीचे कर गया, कहने लगा ये इनके लिए मुश्किल है। मैंने कहा था दानिश्वर है, और ये तो मैं भी पत्थर लेके आया था। मैंने कहा था कि ये बताओ मेरे मुट्ठी में क्या है। ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा था अगर मैं बताऊं तो फिर मेरी रिसालत क्या है। मज़ा तो ये है कि ये मुट्ठी वाली चीज़ खुद बताए कि मैं कौन हूँ। कहा मैंने समझा था दानिश्वर है। अल्लाह के नबी को जैसे कहा, हुजूर ने फरमाया अच्छा क्या चाहिए? टुकड़े चाहिए चांद के। उसने कहा जी चांद दो टुकड़े हो जाए मैं आपका कलमा पढ़ लूँगा। अबू जहल फिर परेशान, ये कैसी बात कर बैठा है, और शर्त भी ऐसी रख बैठा है कि जो उनके आगे मुहाल ही नहीं है। वो तो इशारा करेंगे, लगता है ये भी हमसे गया। पहले कह बैठा था बात ना करना, हाथ ना मिलाना, आंखों में आंखें ना डालना, और उनकी खुशबू भी ना सूंघना। लगता है आज मोहम्मद ने तो अपने ही इसको बना लिया है। खाया हमारे पास, बैठा हमारे पास, आया हमारे साथ, यहाँ सारा कुछ, और हो मोहम्मद का किया है। कहने लगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अगर आप इसके टुकड़े कर दें तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा सारे देखो। चांद की तरफ देखा तो एक टुकड़ा एक पहाड़ी पे था, दूसरा दूसरी पहाड़ी पे था। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से वो सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से वो चाँद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। ये लफ्ज़ मेरे साथ पढ़ना, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल, हम रसूल लाह के जन्नत रसूल, हशर में तो देखनी है इज्जत रसूल।
اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ کیا، ایک آدھا ٹکڑا ادھر آدھا ادھر۔ میرے نبی نے کہا اچھا ایک سوال تیرا اور تھا، یہ تو نے مجھے سوال بتایا، ایک تیرا اور سوال تھا جو نے مجھے بتانا نہیں ہے، جواب بھی میں دوں گا، سوال بھی میں محمد حل کروں گا۔ فرمایا سوال بھی میں اٹھاؤں گا اور جواب بھی، مجھے پتہ ہے تیرے دماغ میں ہے۔ اس نے کہا ہاں ایک اور سوال ہے جو میرے دماغ میں ہے، آپ سے کرنا تھا، لیکن میں نے سوچا سوال بھی آپ بتاؤ اور جواب بھی آپ۔ حضور نے فرمایا اس کا جواب تیرے گھر میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں یہاں کا نہیں ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے پتہ ہے تو یمن سے چل کے آیا اور تیرا نام حبیب ہے، تیرا نام بھی میں بتاتا ہوں، تیرے گھر کا ایڈریس بتا رہا ہوں، لیکن اس کا جواب تیرے گھر میں ہے۔ اس نے کہا بات آپ صحیح کر رہے ہیں، میں نے گھر کا سوال کرنا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر جا، پہلے گھر جا پھر واپس آنا۔ وہاں سے چلا، اس کے دماغ میں یہ تھا، اس کی ایک بچی تھی جو بولتی نہیں تھی، چلتی نہیں تھی، لنگڑی بھی تھی اور لولی بھی تھی اور بولتی بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جا۔ جب گھر کے دروازے پہ گیا نا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اسی بچی کی آواز آئی، دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی، اور جب اس نے دروازہ کھولا اور یہ دیکھا اس نے کہا محمد واقعی سچا ہے، اور فوراً کہنے لگا بچی تو بولتی نہیں تھی، چلتی نہیں تھی، بول نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، کبھی تیرے ہاتھ نہیں چلتے تھے، آج کیسے اٹھ کے آ گئی ہے؟ اس نے کہا ایک گورا سا بدن، ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، ایک نیچی نظریں، کل کی خبریں، مورا جیت گئے، مورا جیت گئے، مورا تن من دھن۔ اس نے کہا بابا مجھے کچھ نہیں پتا، تو نے کہا تھا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ بس ایک شخص آیا جس کا گورا سا رنگ تھا، نیچی نظریں تھیں، گورے گورے ہاتھ تھے۔ اس نے کہا بیٹی قریب ہو۔ میں جیسے قریب ہوئی، ہاتھ پھیرا تو اب آپ کے سامنے کھڑی۔ فوراً وہاں سے پھر سفر کیا، میرے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا محمد پہلے میں تیرا مخالف بن کے آیا تھا، تیرے سے امتحان لینے کے آیا تھا، اور ابو جہل کی کچہری میں بیٹھ کے میں نے تم سے سوال کیے تھے، اب آؤ ادھر ہی آ جاؤ۔ پہلے مخالف بن کے آپ کا مخالف تھا، آپ کے سے سوال کر رہا تھا، اب ابو جہل سے سوال کرتا ہوں، وہ سچا نبی ملا ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ آقا کا سچا غلام بنے، آقا کی نوکری عطا فرمائے۔ آخر دعوانا